پس اسی وقت مسلم ابو جندل کو اس کے مشرک باپ کے سپرد کر دیا گیا، جس سے مسلمانوں کے دلوں پر رنج و الم کے بادل چھا گئے، کیونکہ صلح حدیبیہ کے معاہدے کو پورا کرنے کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین سے کیا تھا، ایسا کرنا ضروری تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اور امتحان کا سامنا۔ صلح حدیبیہ کا امتحان کوئی آخری امتحان نہ تھا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ کی پختگی کے بعد مدینہ پہنچے اور اس صلح کے بعد ابھی ٹک کر بیٹھے بھی نہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اور امتحان کا سامنا کرنا پڑا، جو سرزمین حدیبیہ کے امتحان سے صعوبت میں کم نہ تھا۔ مکہ کے قید خانے ان دسیوں قریشی جوانوں سے گونج رہے تھے جنہوں نے دین اسلام کو اختیار کر لیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے اہل ان سے ناراض تھے۔ انہوں نے انہیں اسلام سے مرتد کر کے بت پرستی کی طرف لے جانے سے عاجز آ کر انہیں باندھ کر جیلوں میں دھکیل دیا تھا۔ مشرکین مکہ پر پہلا حملہ آور ابو بصیر عتبہ بن اسید الزہری ان قریشی نوجوانوں میں سے ایک تھا جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا تھا۔ اس کی قوم بنی زہرہ نے بت پرستی چھوڑنے اور ہلکا بگوش اسلام ہونے کی وجہ سے اسے جیل میں ڈال دیا تھا۔ جب صلح حدیبیہ طے ہو گئی اور قریش مسلمانوں کے قومی وجود کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے، حالانکہ اس سے پہلے انہیں رہزنوں اور قانون کے باغیوں کی طرح دیکھتے تھے، تو مقہور مسلم نوجوانوں کی امیدوں نے مکہ کے قید خانوں میں انگڑائی لی اور یہ نوجوان اس صلح کے فوائد سے مستفید ہونے کی تمنائیں کرنے لگے۔ ان میں سے بعض قریش کی مکی جیلوں سے بھاگنے کے متعلق سوچنے لگے تاکہ مدینہ میں اسلامی سوسائٹی کے ممبران کی طرح جا شامل ہوں۔ عتبہ بن اسید ابن جاریہ ابن عبداللہ الثقفی ابو بصیر یہ بنی زہرہ کا حلیف تھا اور سابقین الاسلام نوجوانوں میں سے تھا۔ اس کے اہل نے اسے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے بنی زہرہ کے قید خانے میں جو مکہ میں تھا اذیت دینے کے لیے قید کر دیا تھا۔ اس نے صبر سے کام لیا یہاں تک کہ بھاگ گیا۔ یہ پہلا قریشی مسلم نوجوان تھا جو صلح حدیبیہ کے بعد مکہ والوں کی قید سے بھاگا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اس کا اور ابو جندل کا واقعہ بیان کیا ہے۔ ابو بصیر عیس کے انقلابیوں کا لیڈر تھا۔ اس نے قریش سے دشمنی کے لیے عہد نبوی میں ساحل سمندر پر اپنی آزاد حکومت قائم کی ہوئی تھی، جو صلح حدیبیہ کی شرائط کی وجہ سے مسلمانوں سے مرتبط نہ تھی، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے پوری محبت رکھتی تھی۔ ابو بصیر مشرکین مکہ کے خلاف انقلاب کی قیادت کرتا اور ساحل میں ان کے قافلوں پر قبضہ کر لیتا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام اس کے پاس پہنچے کہ وہ کفار مکہ کے خلاف اپنی کارروائیوں کو بند کر دے۔ اس نے اپنی کارروائیوں کو بند کر دیا، پھر اس کی عیس میں ہی وفات ہو گئی، اس حال میں کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھیجا ہوا خط پڑھ رہا تھا۔ سب سے پہلے مکہ میں جس مسلم نوجوان نے اپنے اہل کے قید خانے سے نجات پائی وہ ابو بصیر تھا۔ یہ مدینہ کی طرف چل پڑا۔ جب وہاں پہنچا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا اور آپ سے اسلامی سوسائٹی کے درمیان رہنے اور پناہ لینے کے حق کا مطالبہ کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مطالبے کو ماننا چاہتے تھے، لیکن اسے مدینہ میں قیام کی اجازت دینا صلح حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی تھی، جس کی ایک شق یہ بھی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی قریشی کو مدینہ میں پناہ نہ دینے کی پابندی کریں گے، خواہ وہ مسلمان ہو کر ہی آیا ہو، جب تک اس کا ولی اسے اجازت نہ دے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لازم ہوگا کہ آپ مطالبے پر اس آدمی کو واپس کریں۔ اس طرح نوجوان ابو بصیر کا مدینے میں پناہ کے لیے آنا دوسرا امتحان بن گیا، جو حضور علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کے لیے بڑا سخت تھا۔ بنو زہرہ کو، جو ابو بصیر کی قوم تھی، انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ ابو بصیر ان کے قید خانے سے بھاگنے کے بعد مدینہ میں پناہ کا طالب ہوا ہے۔ انہوں نے اس کی تلاش میں آدمی بھیجے۔ یہ بات ان کے ان خطوط میں پائی جاتی ہے جو انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔
بنو زہرہ کے دو سردار اخنس بن شریق اور اظہر بن عبد عوف حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مطالبہ کرتے ہوئے آئے کہ آپ صلح حدیبیہ کے معاہدے کی پابندی کرتے ہوئے ان کے بیٹے ابو بصیر کو واپس کر دیں، اور انہوں نے بنی عامر بن لوئی میں سے 2 آدمی خط دے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجے، جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ وہ ابو بصیر کو ان کے سپرد کر دیں تاکہ وہ اسے اپنی نگرانی میں مکہ واپس لے جائیں۔ اظہر بن عبد عوف کے متعلق ابن حجر نے اصابہ میں کہا ہے کہ وہ عبد الرحمن بن عوف ظاہری کا چچا ہے، اور اس کے اسلام لانے کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی۔ ہاں، یہ ذکر کیا ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسقایا عباس بن عبد المطلب کو دیتے دیکھا تھا۔ یہ ان 4 آدمیوں میں سے چوتھا آدمی تھا جن کی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حرم کے نشانات لگانے کی ڈیوٹی لگائی تھی، اور وہ یہ تھے: حویتب بن عبد العزا، مخرمہ بن نوفل، سعید بن یربوع اور اظہر بن عبد عوف۔ یہاں سے یہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ یہ فتح مکہ کے مسلموں میں سے تھا، واللہ اعلم۔ واقدی نے مغازی جلد 3 صفحہ 664 اور اس کے بعد ابو بصیر کی واپسی کے واقعے کی تفاصیل بیان کی ہیں، اور اس خطاب کی عبارت بھی لکھی ہے جو قریش نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کام سے روکنے کے لیے بھیجا تھا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ وہ کہتا ہے کہ اخنس بن شریق اور اظہر بن عبد عوف ظاہری نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف خط لکھا اور اسے بنی عامر بن لوی کے ایک آدمی کے ہاتھ بھیجا، جسے انہوں نے ایک جوان اونٹ کے عوض کرائے پر لیا تھا۔ اس کا نام خنیس بن جابر تھا، اور عامری کے ساتھ اس کا غلام کوثر نام بھی نکلا، اور ان دونوں نے خنیس بن جابر کو اونٹ پر سوار کرا دیا، اور دونوں نے اپنے درمیان ہونے والی صلح کو یاد کرواتے ہوئے لکھا کہ ابو بصیر کو واپس کر دیں۔ یہ دونوں آدمی ابو بصیر کے پہنچنے کے 3 دن بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ خنیس نے کہا: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خط لیجئے۔ حضور علیہ السلام نے ابی بن کعب کو بلایا۔ اس نے خط کا مضمون سنایا جو یہ تھا: ہم نے جو شرط آپ سے کی تھی آپ اسے جانتے ہیں، اور ہم نے اپنے اور تمہارے درمیان گواہی دی ہے کہ آپ ہمارے اس آدمی کو جو آپ کے پاس آئے گا واپس کریں گے، بس ہمارے ساتھی کو واپس کیجئے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بصیر کو ان کے ساتھ جانے کا حکم دیا اور اسے ان کے سپرد کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابو بصیر کو قریش کے سپرد کرنا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی زہرہ کے دونوں سرداروں کا خط لے لیا اور اس کے مضمون سے آگاہی حاصل کر لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے دونوں پیغمبروں کے پاس ابو بصیر کے سپرد کرنے کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا۔ آپ نے یہ کام معاہدہ حدیبیہ کی پابندی کے لیے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بصیر کو بلا کر فرمایا کہ میرے لیے ضروری ہے کہ میں تجھے قریش کے پیغمبروں کے سپرد کر دوں تاکہ وہ تجھے مکہ لے جائیں۔ تو ابو بصیر نے بڑی بے چینی اور تکلیف سے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مجھے مشرکین کے حوالے کریں گے جو مجھے میرے دین کے متعلق فتنے میں ڈال دیں گے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا: اے ابو بصیر، تجھے معلوم ہی ہے کہ ہم نے ان لوگوں سے عہد کیا ہوا ہے اور ہمارا دین خیانت کی اجازت نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ یقیناً تیرے اور تیرے کمزور ساتھیوں کے لیے رہائی اور کشائش کی سبیل بنائے گا۔ بس اپنی قوم کی طرف چلا جا۔ ایمان راسخ کیا کام کرتا ہے؟ ابو بصیر کے ایمان راسخ نے اسے اس کی بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے بارے میں مناقشہ و مجادلہ کرے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جدا کر کے مشرک قوم کے دونوں نمائندوں کو اس کے ہاتھ پکڑا دیے
تاکہ وہ اس کے علم کے بغیر اسے کندھوں سے جکڑ لیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اسے مکہ کے قید خانوں میں مارنا چاہتے تھے۔ ابو بصیر نے دونوں عامری مشرکوں کی نگرانی میں مدینے کو چھوڑ دیا۔ اس بات نے اس کے اور مسلمانوں کے دلوں کو کاٹ کر رکھ دیا، اور اس میں شبہ بھی کیا ہے، لیکن یہ ایفائے عہد کی بات تھی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے سرتابی کرے۔ ابو بصیر کا اپنے دونوں نگرانوں کو قتل کر کے مدینہ واپس آنا۔ ابو بصیر بڑا شجاع اور قوی نوجوان ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین و فطین بھی تھا، اور اس میں ایمان راسخ کے ساتھ قوت و شجاعت اور ذہانت و فطانت بھی اکٹھی ہو گئی تھی، جس کے نتائج بڑے حیرت انگیز ہوتے ہیں۔ جب سے ابو بصیر نے اپنے نبی کے حکم کی اطاعت کی اور اپنے آپ کو اپنی قوم کے 2 مشرک پیغمبروں کے سپرد کر دیا، وہ کسی ایسے طریق کو اختیار کرنے کے بارے میں سوچتا رہا جس سے وہ اپنے نبی کو اس کی ذمہ داری سے بری کرنے کے بعد اور نقض عہد کی تہمت سے دور رکھتے ہوئے اپنے دونوں مشرک نگرانوں سے رہائی حاصل کر سکے، کیونکہ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مخلصانہ اطاعت کرتے ہوئے اور صلح حدیبیہ کی تحریر کی پابندی کرتے ہوئے اپنے آپ کو اپنی قوم کے بھیجے ہوئے دونوں نمائندوں کے سپرد کر دیا تھا۔ ابو بصیر نے اس چھٹکارا حاصل کرنے والی سوچ کو یوں پورا کیا کہ اسے ایک نگران کو قتل کرنے کی قوت حاصل ہو گئی۔ جب وہ دوسرے پر حملہ کرنے چلا تو وہ مدینہ کی طرف بھاگ گیا۔ تفصیل یوں ہے کہ اس مومن قریشی نوجوان کے دل پر یہ بات گراں گزری کہ وہ مشرک اور بت پرستی کے بیہودہ اور جاں گسل ماحول میں واپس جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے مکہ سے بھاگنے کے بعد نجات دے دی تھی تاکہ لوگ اسے نئے سرے سے پھر شرک کے اندھیرے قید خانوں میں نہ پھینک دیں۔ لیکن اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق مدینہ کو بہرحال چھوڑنا ضروری تھا، اور اس کی رغبت سے یہ بات ہویدہ تھی کہ وہ اس عہد کو پورا کرنے کا خواہش مند ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدے میں مشرکین مکہ سے کیا تھا۔ چنانچہ ابو بصیر نے اپنے دونوں مسلح عامری نگرانوں کی مصیبت میں مدینہ کو چھوڑا، اور وہ اس کی مشکیں کس کر اسے مکہ کی طرف لے چلے۔ مدینہ سے قریباً 7 میل دور ایک مقام ذوالحلیفہ آتا ہے جسے آج کل ابیار کہا جاتا ہے، جہاں یہ دونوں مشرک نگران اور ان کا مسلمان قیدی ابو بصیر کچھ ستانے کے لیے بیٹھ گئے۔ ابو بصیر اپنے ایک نگران سے ملاطفت سے پیش آنے لگا۔ نگران تلوار سے مسلح تھا۔ لمبی گفتگو کرنے کے بعد اس نے نگران سے بڑی ذہانت اور نرمی سے کہا، اے عامری بھائی، کیا یہ تیری تلوار کاٹ دی بھی ہے؟ عامری نے جواب دیا ہاں، اور پھر اسے غرور سے ہلا کر کہنے لگا کہ میں اس تلوار سے اوس و خزرج میں رات تک شمشیر زنی کروں گا۔ ابو بصیر نے تلوار کا جائزہ لینے کے لیے اس سے اجازت طلب کی اور کہا، کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ نگران نے کہا، اگر تم دیکھنا چاہو تو دیکھ سکتے ہو۔ اس موقع پر اس نے ابو بصیر کے بندھن کو کھول دیا۔ جو ہی اس کا ہاتھ تلوار کے قبضے پر پڑا، اس نے اپنے عامری نگران پر تلوار سے وار کر کے اسے ڈھیر کر دیا۔ پھر اس نے دوسرے نگران پر بھی حملہ کیا کہ اسے بھی اس کے ساتھ ملا دے، مگر وہ خوفزدہ ہو کر بچاؤ کا خواستگار ہوتا ہوا مدینہ کی طرف بھاگ گیا، اور مسجد میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو تیز دوڑنے کی وجہ سے سنگریزے اس کے پاؤں سے اڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کو کوئی خوف لاحق ہے۔ پھر فرمایا، تیرا برا ہو، تجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا، آپ کے ساتھی نے میرے ساتھی کو قتل کر دیا ہے اور میں اس سے بھاگ آیا ہوں۔ اگر میں تیز نہ دوڑتا تو ضرور قتل ہو جاتا۔ پھر اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استدعا کی کہ وہ اسے ابو بصیر سے بچائیں جو اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے زندگی کی امان دی۔ ابھی عامری مشرک مسجد میں اپنی بات مکمل نہیں کر پایا تھا کہ ابو بصیر اپنی مشرک مقتول نگران کی تلوار لٹکائے ہوئے نمودار ہوا۔ پھر اونٹ کو مسجد کے دروازے پر بٹھانے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو واقعات کی تفاصیل بتانے لگا۔ پھر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا عہد پورا ہو گیا ہے
اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے لوگوں کے سپرد کر دیا تھا اور میں اپنے دین کے متعلق فتنے میں پڑنے اور اپنی توہین سے محفوظ ہو گیا ہوں۔ ابو بصیر کے اس قول سے واضح ہے کہ وہ اس بات سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس امر پر راضی کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ اسے مدینہ میں قیام کرنے کی اجازت دے دیں اور دوبارہ اسے مکہ واپس جانے پر مجبور نہ کریں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بصیر کی رغبت کے پیش نظر راضی ہو گئے اور اسے دوبارہ مکہ واپس جانے پر مجبور نہ کیا، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مدینہ میں قیام کرنے کی اجازت نہ دی، کیونکہ یہ بات معاہدہ حدیبیہ کے خلاف تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بصیر کے نقطہ نظر کو سننے کے بعد اسے فرمایا، تو جہاں جانا چاہتا ہے چلا جا۔ ابو بصیر نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استدعا کی کہ آپ مقتول مشرک عامری کے کپڑوں اور اونٹ کو غنیمت قرار دیں اور غنائم کی طرح اس سے خمس لیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہ کیا تاکہ قریش یہ نہ سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے عہد کو توڑ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بصیر سے فرمایا، جب میں اس کا خمس لگاؤں گا تو قریش میرے بارے میں یہ خیال کریں گے کہ میں نے جن شرائط پر ان سے معاہدہ کیا تھا انہیں پورا نہیں کیا، لیکن تو اپنے ساتھی کے کپڑوں کے ساتھ جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بصیر کی شجاعت و بصالت پر اظہار تعجب کرتے ہوئے فرمایا، اس کی ماں ہلاک ہو، یہ جنگ کی آگ کو بھڑکانے والا ہے، کاش اس کے ساتھ شجاع اور بہادر آدمی ہوتے۔ قریش کے خلاف انقلاب کا قلع۔ جب ابو بصیر کو پتہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے مدینہ میں قیام کی اجازت نہیں دیں گے تو اس کے ذہن میں ایک انقلابی بہادر مسلمان کا جو دوبارہ شرک اور غلامی کی ذلت کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے نظریہ چھا گیا، اور اس نے اسی وقت اس نظریے کا نفاذ کر دیا۔ اس نے مقتول مشرک کی تلوار کو اٹھایا اور غنیمت میں حاصل ہونے والے اونٹ پر بیٹھ گیا اور مغرب میں عیس کی طرف ساحل سمندر کو چل پڑا، جہاں بکثرت دریائی جانور اور درختوں کی جھنگیاں ہوتی تھیں جن میں ایک انقلابی جس وقت چاہے چھپ سکتا ہے۔ عیس کی جانب سے ابو بصیر کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ وہاں اقامت کے لیے جگہ پسند کر کے لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہے گا، بلکہ اس کا مقصد اس سے بہت ارفع و اعلیٰ تھا، وہ یہ کہ وہ اپنی مشرک قوم کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دے اور ان کے بڑے بڑے تجارتی قافلوں کے اس راستے پر غارت گری کرے جس کو ابو بصیر نے اپنے لیے بطور قلعے کے پسند کیا تھا۔ پہلے انقلابی نے اپنے آپ کو آزاد کر لیا اور صلح حدیبیہ کی وجہ سے اس کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی انتظامی تعلق نہ تھا، اور وہ عیس میں اپنے قلعے سے قریش کے تجارتی قافلوں پر غارت گری کرنے لگا اور مشرکین کے ان قافلوں کے آدمیوں پر اچانک حملے کرنے لگا، اور جو مال یہ قافلے والے لے جاتے ہوتے وہ اس میں سے اپنی ضرورت کی چیزوں کو قبضے میں کر لیتا اور پھر عیس میں اپنے قلعے میں واپس آ جاتا۔ ابو بصیر چونکہ دلیر اور شجاع آدمی تھا، اس نے قریش کو سخت خوفزدہ کر دیا۔ مکے والے اپنے قافلے کو شام کی طرف سخت پہرے میں بھیجتے، مگر اس کے باوجود یہ قافلے پہلے دلیر انقلابی ابو بصیر کی دستبرد سے بچ نہ سکتے۔ عیس میں کمزور مسلمانوں کا پہلے انقلابی کے ساتھ شامل ہونا۔ جب قافلوں کے خلاف قریش اور خصوصاً اہل مکہ کے درمیان ابو بصیر کی انقلابی کارروائیوں کا چرچا ہونے لگا تو مکہ کے مشرکوں کے قید خانوں میں مقید کمزور مسلمانوں کی امیدیں پہلے انقلابی ابو بصیر سے مل کر ان قید خانوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے انگڑائیاں لینے لگیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ابو بصیر کی جواں مردی اور شجاعت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، جب اس نے اپنے دونوں نگرانوں میں سے ایک کو قتل کر کے نجات پائی تھی، اس کی ماں ہلاک ہو، یہ جنگ کی آگ کو بھڑکانے والا ہے، کاش اس کے ساتھ بہادر آدمی ہوتے۔ ابو بصیر کے حق میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کلمات میں یہ صریح اشارہ پایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بصیر کی حربی کارروائیوں سے آگاہ تھے، اور جب تک صلح حدیبیہ کا معاہدہ مسلمانوں اور قریش کے درمیان قائم رہا
اور مکہ کے قید خانوں سے جو مقہور مسلم نوجوان نکل کر ابو بصیر کے ساتھ شامل ہوتے رہے اور انہوں نے غیر جانبداری کا موقف اختیار کیے رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہرگز سیاسی پناہ کا حق نہیں دیا۔